साहब इधर उधर तशरीफ़ फरमाएं, तो गुजारिश है जो फर्श अदा पर तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह। कुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िबा بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات علی محمد و آل محمد. چار مصرے سے کہ روز عباس کی درگاہ کو ہم جاتے ہیں، روز عباس کی درگاہ کو ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس ہوا ایسا کہ کم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ کو ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس ہوا ایسا کہ وہ احترام سے گزار حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب تھے کہ وہ ممبر تشریف لائے اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. حضور کی سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند نعرہ الصلوات. 7:20 پر وعدہ تھا کہ مجھے ممبر دیں گے آپ. 7:38 ہو رہا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سلام. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان بزرگ کربلا، قرآن کریم کے سورہ فجر کی آخری آیت جس کو سرنامۂ سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے. عام طور پر ماہ محرم اور ماہ سفر کی مجالس میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں. ترجمے سے آپ واقف ہیں، مفاہیم ذہنوں میں محفوظ ہیں. آیت سورہ فجر سے ہے جس کا آغاز والفجر سے ہوتا ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قرآن کے 114 سوروں میں بہت کم ایسے سورے ہیں کہ جن کا آغاز قسم کے ساتھ ہو. جب آپ ان کو گنیں گے تو انگلیوں کے اوپر ان کی تعداد معین ہو جاتی ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے. کیوں قسم کھاتا ہے؟ جب اس فلسفے کو تلاشیں گے تو ہمارے قسم کھانے میں اور اللہ کے قسم کھانے میں بنیادی فرق نظر آتا ہے، اور وہ یہ: ہم قسم اس وقت کھاتے ہیں جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری بات لائق یقین نہیں ہے، تو سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کسی باعظمت شے کو بیچ میں ڈالتے ہیں، اس کی قسم کھاتے ہیں تاکہ اپنی بات میں وزن ہو اور یہ بات قابل یقین ہو جائے. قسم ہمیشہ اس کی کھاتے ہیں جو میری ذات سے بلند ہو، برتر ہو، اس لیے کہ اگر میری ہی ذات افضل ہو تو پھر مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. درمیان میں ایسے کو لایا جاتا ہے جو دونوں کی نگاہوں میں بابرکت ہو. حالانکہ قسم کا فلسفہ کیا ہے کہ اگر جھوٹی کھائی جائے تو حرام ہے، سچی بھی قسم کھائی جائے تو کراہت شدیدہ ہے، اجازت نہیں ہے قسم کھانے کی. تو یہ فلسفہ ہے ہمارے لیے. مگر قرآن میں اللہ تقریباً 40 یا اس سے کچھ کم و زیادہ قسمیں کھا رہا ہے، بار بار الگ الگ چیزوں کی. کچھ سوروں کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے. جب آپ اللہ کے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں منع کر رہا ہے کہ قسم نہ کھاؤ، وہ خود کیوں قسم کھاتا ہے، تو ایک جواب یہ ملتا ہے کہ وہ قسم کھا کر ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ نگاہ بابرکت میں لائق احترام ہے، جس کی بنیاد پر اس کا تذکرہ ہے. اور دوسری جو شے ہے وہ یہ کہ قسم کے بعد جس پیغام کو پہنچانا ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ اللہ جو اصدق القائلین ہے، جو اصدق الصادقین ہے، وہ بھی قسم کو استعمال کرتے ہوئے اس پیغام کو پہنچا رہا ہے. لہٰذا کچھ سورے ملتے ہیں جن کا آغاز ہے قسم سے. ایک سورہ ہے والفجر جس میں اللہ صبح کی قسم کھاتا ہے، فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 پاکیزہ راتوں کی قسم، والشفع والوتر جوڑے کی قسم اور انفرادی حیثیت رکھنے والے کی قسم. پھر کچھ پیغامات ہیں اور آخر میں نفس مطمئنہ کو آواز دی جاتی ہے. نام فجر اس لیے ہے کیونکہ یہ آغاز ہوا ہے فجر سے. لقب اس سورے کا ہے سورۃ الحسین، یہ امام حسین کا سورہ ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے فرمایا کہ بہت سی ایسی باتیں جو سورہ فجر میں ہیں وہ صرف ذات امام حسین میں دیکھنے کو ملتی ہیں، لہذا اسے سورۃ الحسین کہا جاتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جس کا آغاز فجر سے ہے اور اختتام نفس مطمئنہ سے ہے، آخر ان میں آپس میں رابطہ کیا ہے؟ فجر اور نفس مطمئنہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب آپ تفاسیر کو اٹھائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ ہر صبح کی قسم نہیں کھاتا، وہ ایک خاص صبح ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تفسیر کے 4 طریقے ہوتے ہیں، آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو سکھایا گیا ہے، کل آپ دوسروں کو بتائیں گے. جو مشہور طریقے ہیں تفسیر کے وہ 4 ہیں، حالانکہ کئی روش ہیں، کئی طریقے ہیں. 4 جو مشہور طریقے ہیں ان میں پہلا طریقہ ہے تفسیر قرآنی کا، کہ ایک قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کی دوسری آیت کا سہارا لیا جاتا ہے. قرآن کو سمجھا جاتا ہے قرآن کے آئینے میں. میری طرف متوجہ ہیں، صلوات بھیجیں بر محمد والے. ایک اس سے بھی آہستہ صلوات بھیجیں بر محمد والے. ایک طریقہ تفسیر کا ہے قرآن بے قرآن، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا. اس کی سادی مثال کون سی ہے کہ ہم 10 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں دن بھر میں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اور دکھا دیا ہے تو باقی رہیں. یہ دونوں لغت کے اعتبار سے دونوں ترجمے صحیح ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں. تو تفسیر قرآنی کے آئینے میں اگلی آیت پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. مگر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس راستے پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں؟ کون سا راستہ انعام کا راستہ ہے؟ تو اس کا جواب سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ملتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نعمتیں نازل کرتا ہوں، کن کے اوپر؟ نبیوں کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، شہداء کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، صدیقین اور صالحین کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گویا اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں نبیوں کے راستے پر قائم رکھ، ہمیں صدیقین کے راستے پر قائم رکھ، شہداء اور صالحین کا راستہ یا تو دکھا دے اور دکھا دیا ہے اس پر قائم رہیں۔ یہ جو طریقہ ہے ایک آیت سے دوسری آیت تک پہنچنا، یہ کہلاتا ہے تفسیر قرآن بقرآن یا تفسیر قرآنی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دوسرا مشہور طریقہ ہے تفسیر روایی کا، کہ جب ایک آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا نہیں لیتے بلکہ معصومین کی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی ایک آیت کو اگر آپ تفسیر روایی میں تلاشیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو پیغمبر اسلام مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ھذا صراطی مستقیمہ، یہ جو علی ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ گویا علی کا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اور پھر عمار سے کہا کہ عمار میرے بعد اگر پوری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہو اور علی اکیلا دوسرے راستے پر جا رہا ہو تو یاد رکھنا حق اور صراط مستقیم وہیں نظر آئے گا جہاں تمہیں علی نظر آ رہا ہے، لہذا ساری دنیا کو چھوڑنا اور علی کی طرف جانا۔ یہ جو تفسیر کہلاتی ہے کون سی ہے؟ یہ تفسیر روایی کہلاتی ہے۔ تو دو طریقے ہیں۔ اب جب آپ تلاشیں گے یہ کون سی صبح ہے جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے، والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، وہ کون سی 10 راتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ فجر کون سی ہے؟ کیا ہر صبح کی قسم کھا رہا ہے پروردگار؟ جو بھی صبح آ جائے بس وہ صبح کی قسم ہو جائے گی؟ وہ نہیں، وہ کہتا ہے والفجر، ایک خاص فجر ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ کون سا فجر ہے؟ جس کی کم سے کم روزانہ ہم ایک مرتبہ یادآوری ضرور کرتے ہیں نمازوں میں۔ کب؟ جب کسی بھی ایک رکعت میں سورہ قدر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی شب قدر کے بعد آنے والی صبح کہ جس صبح تک ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اوامر الہیہ کو لے کر آتے ہیں، اذن پروردگار سے آتے ہیں، جس وقت تک ملائکہ زمین پر آتے رہیں اس فجر کو پروردگار اتنا بابرکت سمجھتا ہے کہ اس کی قسم کھاتا ہے والفجر ولیال عشر۔ یعنی ہر زمانے میں ہر زمانے کا جو معصوم ہوتا ہے اس کے پاس ہر شب قدر جب یہ ملک آتا ہے تو ملک کے رخصت ہوتے وقت وہ اتنا پاکیزہ منظر ہوتا ہے کہ پروردگار اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ مقدمہ اگر اپنے ذہنوں میں آپ نے محفوظ کیا تو ہمارے 14 معصومین کی فہرست میں بالخصوص 12 ائمہ میں ہر پہلے امام کا رشتہ اپنے بعد والے امام سے خاص طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ مقام میں، مرتبے میں، رتبے میں یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ سب برابر ہیں۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا محمد، اور پھر پیغمبر نے فرمایا کبارنا و صغارنا سوا، ہمارے بڑے اور ہمارے چھوٹے سب برابر ہیں۔ تو گویا یہ 14 کے 14 برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان 14 کے رشتے میں پہلے امام کا رشتہ اپنے بعد والے امام سے ایک خاص طور پر ہوتا ہے۔ میں سامنے کی مثال دوں، جو رشتہ مولا کائنات کا امام حسن کے ساتھ ہے وہ رشتہ امام حسین کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو رشتہ امام حسن کا امام حسین کے ساتھ ہے وہ رشتہ امام حسن کا امام زین العابدین سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسن بلا فصل خلیفہ ہیں مولا کائنات کے، مولا کائنات کے خلیفہ امام حسن، اور امام حسین بھی علی کے خلیفہ ہیں مگر درمیان میں امام حسن موجود رہیں گے۔ تو پہلا امام دوسرے امام سے، اپنے بعد والے امام سے خاص طرح کا رابطہ رکھتا ہے کہ وہ مستقیماً تمام وراثت ائمہ کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر امام حسین کا ایک خاص رشتہ امام زین العابدین سے نظر آئے گا کہ آپ ان کو وصیت کریں گے، یہ وراثت معصومین ان کے حوالے کی جائے گی۔ رشتہ امام باقر سے بھی ہے، امام صادق سے بھی ہے، مگر وہ ایک خاص رشتہ امام زین العابدین سے نظر آتا ہے۔ تو ہر پہلے امام کا رشتہ اپنے بعد والے امام سے، لیکن ان 14 کے رشتوں میں جب ہم بالخصوص ان 12 کے رشتوں میں دو معصوموں کا سب سے قریبی رشتہ دیکھنا چاہیں تو ایک ایسا رشتہ نظر آتا ہے جو لگاتار نہیں ہے، یعنی پہلے کے بعد دوسرے کی طرف نہیں ہے بلکہ کافی فاصلے سے ہے، لیکن ایک ایسا مستقیم اور ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اور وہ کس کا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ ہے سرکار سید الشہداء کا، ہمارے زمانے کے امام حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا۔ امام حسین کا رشتہ ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ ایک خاص طور پر نظر آتا ہے، ایک خاص طور پر نظر آتا ہے۔ چند دلیلیں دوں تو کہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں، منتقم خون حسین
شریعت اور اسلام کے قانون کے مطابق منتقم کون ہوتا ہے؟ باپ کا اگر قتل ہو جائے تو قصاص کس سے ہوگا؟ بیٹے سے ہوگا، تو منتقم کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ لیکن منتقم خون حسین کون ہے؟ امام زین العابدین نہیں ہے، ہمارے زمانے کے امام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ جس وقت مولا امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھیجیں پر محمد، امام علی مقام ایک حدیث کے مطابق فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ حالانکہ اس طرح کی چند روایات ہیں۔ ایک روایت کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے علم کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ دوسری روایت ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک حدیث وہ ہے جو سب سے مشہور ہے اول ما خلق اللہ نور محمد، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ تو اور یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو کئی مرتبہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ چار چیزیں سب سے پہلے کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ ان چاروں میں کوئی ایک ہی ہوگا جو سب سے پہلے پیدا ہو۔ اگر علم سب سے پہلے خلق ہوا تو عقل پھر اس کے بعد پیدا ہوگی۔ علم اگر پہلے پیدا ہو جائے تو عقل نور محمد اس کے بعد ہوگا۔ اگر نور محمد سب سے پہلے خلق ہوا تو دوسری اشیاء اس کے بعد خلق ہوں گی۔ سب یہ چاروں ایک ساتھ کیسے خلق ہو سکتے ہیں؟ اور سب کے لیے حدیث ملتی ہے کہ اول ما خلق اللہ، اول ما خلق اللہ، اول ما خلق اللہ۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ چاروں حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ نے علم کو سب سے پہلے پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا، نور محمد اور قلم۔ کیسے صحیح ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ بظاہر مفہوم ان چاروں کا تمہیں جدا نظر آ رہا ہے کہ عقل کچھ ہے، علم کچھ ہے، قلم کچھ ہے، نور محمد کچھ ہے، مگر عالم معنی میں، عالم مصداق میں ان چاروں میں کوئی مغایرت نہیں ہے۔ جو علم کل ہے وہی عقل کل ہے، جو علم و عقل کل ہو وہی نور محمد ہے۔ اور عقل کل کو ظاہر کرنے کے لیے نور محمد نے جس قلم کا استعمال کیا اول ما خلق اللہ القلم، اس کو قلم کہتے ہیں۔ تو ان چاروں میں ایک مخصوص رشتہ ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم کا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ لہٰذا ابھی اس دنیا پر کچھ بھی نہیں بنایا گیا ہے، قلم خلق ہوا اور اس نے عرش الہی پر لوح محفوظ پر کچھ لکھنا شروع کیا، کیونکہ قلم ہوگا ہی قلم اس وقت جب وہ لکھے، جب تک اسے لکھا نہ جائے وہ قلم نہیں کہلا سکتا ہے نا۔ تو پروردگار کہتا ہے کیا کہ اس قلم کو، اور اسی لیے اس نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور وہ جو لکھ دے اس کی قسم۔ کیا لکھا اس قلم نے؟ امام فرماتے ہیں قلم کا کام ہے لکھنا، لہٰذا گوشہ عرش الہی میں اس قلم نے لکھنا شروع کیا قد، اللہ اکبر، آپ غور فرمائیں کیا لکھا گیا کہ قتل الحسین بکربلا، یعنی کائنات میں پہلی سطر جو لکھی گئی ہے عرش الہی پر امام جواد کی حدیث کے آئینے میں کہ امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جیسے ہی ملائکہ نے لوح محفوظ پر اس عبارت کو دیکھا تو ان کے اوپر رنجیدگی طاری ہو گئی، وہ ان کے اوپر ایک غم اور ایک غصہ طاری ہوا۔ تو انہوں نے پروردگار سے پوچھا کہ پروردگارا یہ حسین کون ہے، یہ کربلا کیا ہے، اور اس کو قتل کیوں کیا جائے گا زمین کربلا پر؟ پوری داستان کربلا پروردگار نے ملائکہ کو سنائی کہ ان قریب میں دنیا کو بساؤں گا، آدم کی اولاد میں وہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کا چھوٹا نواسہ ہوگا، دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام اور انسانیت کو بچانے کے لیے زمین کربلا پر اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا 18 اس کے گھر کے جوانوں کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ داستان پروردگار نے ملائکہ کو سنائی تو ایک ملک نے سوال کیا، پروردگارہ جب اسے ذبح کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر اس کا انتقام کون لے گا؟ ہمیں اجازت دینا کہ جب اس کے اوپر ایسا وقت آئے اور یہ اپنی مدد کے لیے بلائے تو ہم اس کی نصرت کریں۔ پروردگار نے اس روز اول ان خاص ملائکہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب حسین بلائیں گے تو تمہیں جانے کی اجازت ملے گی، مگر ہاں یہ اور بات ہے کہ تم تو مدد کرنا چاہو گے مگر وہ حسین تم سے مدد نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ابراہیم جبرائیل سے مدد نہیں لیتا تو فخر ابراہیم حسین تم سے کیسے مدد لے گا؟ لیکن تم چاہتے ہو تو جانا ضرور۔ تو پھر ملائکہ نے سوال کیا کہ پروردگارہ جب یہ قتل ہی ہو جائے گا، جب ہم کوئی مدد ہی نہ کر سکیں گے تو پھر اس کا انتقام کون لے گا؟ اس لیے کہ ہر مقتول کا انتقام ہوتا ہے، جب اس کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے، اس کے گھر کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو پھر انتقام کون لے گا؟ تب امام فرماتے ہیں کہ گوشہ عرش الہی پر ایک تصویر کو پروردگار نے ظاہر کیا اور آواز آئی کیا؟ بہذا انتقموا، اس کے ذریعے سے میں خون حسین کا انتقام لوں گا۔ اب جو ملائکہ نے تصویر دیکھی تو وہ تصویر کس کی ہے؟ ہمارے زمانے کے امام یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی۔
لہٰذا امام علی مقام کو منتقم خون حسین کہا جاتا ہے. یہ خاص تعلق ہے امام حسین کا امام زمان سے. اس سورے میں بھی یہی تعلق نظر آتا ہے کہ آغاز ہو رہا ہے اس فجر سے کہ جس فجر تک امام کے پاس ملائکہ نازل ہوتے رہیں، اور سورے کا اختتام ہو رہا ہے ذات امام حسین پر کہ جن کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. تیسرا اگر آپ غور فرمائیں کہ تعلق ان کا کہاں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے ہفتے کے دنوں میں ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے مخصوص ہے. دوشنبہ چند معصوموں سے، سےشنبہ چند معصوموں سے، چہارشنبہ چند معصوموں سے مخصوص ہے، اور انہی کی ہم زیارت پڑھتے ہیں خاص ایام میں. اور آپ غور کرتے ہوں گے کہ ان ہفتے کے دنوں میں شب جمعہ کو مخصوص کیا گیا ہے کس سے؟ امام حسین سے. شب جمعہ کیا ہے؟ شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، شب استجابت دعا، شب استرجاع ارواح ہے. وہیں شب زیارتی امام حسین بھی ہے کہ اس شب کو مخصوص کیا گیا امام حسین سے. آپ غور فرمائیں کہ جہاں شب جمعہ کو مخصوص کیا گیا امام حسین سے، وہیں صبح جمعہ کو مخصوص کیا گیا ہمارے زمانے کے امام سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا گہرا رشتہ ہے امام حسین کا ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ کہ اگر حقیقی معنی میں ہم اپنے آپ کو شب جمعہ میں امام حسین کی خدمت میں حقیقی طور پر پہنچا دیں تو پروردگار رات کے تمام ہونے کے بعد ہم کو امام زمانہ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے. اگر حقیقی معنی میں حسینیت کو ہم نے محسوس کیا تو مہدویت کے راستے میں پروردگار ہمارے قدموں کو جاری کر دے گا. اچھا، یہی ایک وجہ بھی ہے کہ آج تک جب بھی ہم دعا کرتے ہیں کسی بھی غیر معصوم کے راستے پر چلنے کی، لیکن ایک طرف وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا دے. کس کا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ. اس صراط مستقیم کے بعد اگر کسی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں غیر معصوم میں تو کس کا راستہ ہے؟ پیغمبر کے صحابیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں. علی کے صحابیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں. امام حسن کے صحابیوں کے راستے پر؟ نہیں. امام صادق کے ساتھیوں پر؟ نہیں. کس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ جب زیارت عاشورہ تمام ہوتی ہے تو ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت عطا فرما دے. کس دن؟ جس دن ہمیں وارد کیا جائے. کہاں وارد کیا جائے؟ ہماری قبر میں، عالم برزخ میں، میدان محشر میں. جہاں کہیں بھی ہمارا ورود ہو، قیامت کے معاملات میں، برزخ کے معاملات میں، قبر کے معاملات میں، تو حسین کی شفاعت مل جائے. جب یہ دعا کر لیتے ہیں تو پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں. زیارت عاشورہ تمام ہوتی ہے، پیشانی سجدگاہ پر ہے، اور پھر کہتے ہیں وَثَبِّتْ لِي قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ، نہیں صرف مع الحسین وَأَصْحَابِ الْحُسَيْن. اے پروردگار میرے قدموں میں ثبات عطا کر دے، مجھے ثابت قدم بنا دے، تیرے راستے پر آؤں. کس کے ساتھ ہوتے ہوئے؟ امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے اور اصحاب حسین کے راستے پر چلتے ہوئے. یعنی ثبات قدم ہم صرف امام حسین کے راستے پر نہیں مانگتے بلکہ اصحاب حسین کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. اصحاب پیغمبر کے راستے پر چلیں ایسی کوئی دعا نہیں ہے. اصحاب علی کے راستے پر چلیں ایسی کوئی دعا نہیں ہے. اصحاب امام حسن کے راستے پر چلیں ایسی کوئی دعا نہیں. کس کے راستے پر؟ اصحاب امام حسین کے راستے پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا خاص تعلق جہاں ذات امام حسین کا اپنے زمانے کے امام سے ہے، وہی دونوں کے ساتھیوں میں بھی یہ خاص تعلق ہے. جو شرائط اور جو صفات امام حسین کے زمانے میں ان کے اوپر فدا ہونے والوں میں پائے جاتے تھے، وہ خصوصیات جو شہدائے کربلا میں، انصاران امام حسین میں پائے جاتے تھے، وہی خصوصیات امام زمانہ کے ان ساتھیوں میں پائے جائیں گے جن کی تعداد 313 ہے. اور وہ صفات کون سے ہیں، وہ خصوصیات کون سی ہیں، اس کے لیے مستقل ایک تقریر کی ضرورت ہے کہ امام حسین کے ساتھیوں میں کون سی باتیں تھیں کہ جو باتیں امام زمان کے ان 313 ساتھیوں میں ہوں گی، بالکل وہی خصوصیات. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھیوں کے راستے پر ہمیں ثبات عطا کر. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو اصحاب امام حسین تک پہنچائیں، اصحاب امام حسین ہمیں حسین تک پہنچائیں، اور حسین ہمیں خدا تک پہنچا دیں. یہ ایک راستہ ہو. کیوں صرف امام حسین کے راستے پر کیوں چاہتے ہیں؟ امام حسین کے ساتھیوں کے راستے پر اگلا جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ صفت کیا ہے ان اصحاب حسینی کی کہ جو دوسروں کے یہاں نظر نہیں آتی. وہ صفت کیا ہے؟ الذین، پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین. کون ہے اصحاب حسین؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. یہ وہ اصحاب حسینی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو نثار کر دیا، فدا کر دیا، خرچ کر دیا، صرف کر دیا، فنا کر دیا ہے ذات امام حسین کے اوپر. یہ عجیب و غریب ہے.
امام حسین، اگر آپ 6 مہینے کا امام حسین کا انقلاب اٹھا کر دیکھیں، 6 مہینے کا انقلاب کا مطلب 28 رجب سن 60 ہجری سے 10 محرم سن 61 ہجری، تقریباً 6 مہینے کچھ چند روز آگے پیچھے، اس 6 مہینے کی زندگی امام حسین کی آپ اٹھائیں گے تو امام علی مقام نے کئی خطبے دیے ہیں۔ سارے خطبے چھوڑیے، جب آپ نے مکہ چھوڑا 8 ذی الحجہ کو، تو مکہ چھوڑنے سے لے کر کربلا کے میدان تک پہنچنے کے درمیان 20 منزلیں آپ کو نظر آئیں گی تاریخ کربلا میں۔ مکے سے لے کر کربلا کے درمیان 20 منزلیں، جہاں امام علی مقام نے اتراق کیا، وہاں ٹھہرے، لوگوں سے ملاقات کی ہے، مکالمے ہوئے ہیں، باتیں ہوئی ہیں، مکاتبے ہوئے ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، باقاعدہ خطبے دیے امام علی مقام نے، اور اپنے اس انقلاب کے مقصد کو ظاہر کیا ہے۔ یہ 20 منزلیں امام علی مقام کے ہدف کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ لیکن جب اس سفر کا آغاز مکے میں ہوتا ہے تو 8 ذی الحجہ کو امام علی مقام مسلمانوں کے درمیان کہ جو حج پر آ رہے تھے ان کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو عنقریب میں اس مکے کو چھوڑنے والا ہوں، عربی عبارتیں چھوڑ رہا ہوں، میں عنقریب اس مکے کو میں چھوڑنے والا ہوں، اور مجھے دین کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ تم میں سے کون ہے من کانا بازلن فینا، تم میں سے کون ہے جو بذل کرے میری ذات کے اوپر؟ آپ غور فرمائیں، امام علی مقام کا جملہ کیا؟ من کانا بازلن فینا، تم میں سے کون ہے جو بذل کرنا چاہتا ہے، خرچ کرنا چاہتا ہے، فنا کرنا چاہتا ہے، فدا کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو میرے اوپر وموطئن علی لقاء اللہ، اور اس کے ذریعے سے پروردگار کی ملاقات چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں کل صبح رحلت کرنے والا ہوں، یہاں سے نکلنے والا ہوں انشاءاللہ۔ آپ صرف مکے کے اس ایک جملے پر غور کریں، امام نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے اوپر فنا ہونا چاہتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ پر فنا ہونا چاہتا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اسلام پر فنا ہونا چاہتا ہے، فرما رہے ہیں من کانا بازلن فینا، تم میں سے کون ہے جو میرے اوپر فنا ہونا چاہتا ہے، میرے اوپر فدا ہونا چاہتا ہے۔ کبھی اس موضوع کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ قابل غور ہے کہ امام اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہیں کہ میرے اوپر تمہیں فنا ہونا ہے۔ تو جن لوگوں نے امام حسین کے اوپر فنا ہونا چاہا ان کے لیے گواہی آتی ہے حدیث قدسی میں، یعنی زیارت عاشورہ میں۔ زیارت عاشورہ کسی معصوم کی زبان سے نہیں ہے، ہاں صفوان کو امام محمد باقر اور امام صادق نے تعلیم فرمائی ہے، مگر یہ زیارت کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ جبریل نے پیغمبر کو، پیغمبر نے زہرا و علی کو، علی نے حسنین کریمین، اور انہوں نے اپنے بعد والے ائمہ کو تعلیم کی، صفوان کو امام باقر اور امام صادق نے سکھائی، ہم تک یہ حدیث قدسی ہے۔ شہدائے کربلا کا شرف کیا ہے؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، یہ وہ شہدائے کربلا تھے، یہ وہ جانثار تھے جنہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو حسین کے اوپر فدا کر دیا تھا، حسین کے اوپر فنا کر دیا مہجہ قلبی کو۔ یہ مہجہ قلبی کیا ہے؟ دیکھیں امام حسین کے اوپر فدا کرنے والوں نے بہت کچھ فدا کیا اور آج تک فدا کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو سکے تو سال میں جو بھی حسین کو مانتا ہے ایک مجلس ضرور برپا کرتا ہے، اور جب یہ مجلس کرتا ہے تو وہ اپنا مال بذل کرتا ہے، اور یہ شیعوں کی علامتوں میں ہے۔ امام باقر نے فرمایا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ شیعتنا، جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کی چند علامتیں ہیں، ان 5 علامتوں میں پہلی علامت کیا تھی؟ المتبازلون فی ولایتنا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہماری ولایت کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی وقت خرچ کرتا ہے، کوئی علم خرچ کرتا ہے، کوئی زبان خرچ کرتا ہے، کوئی گلا خرچ کرتا ہے نا، ہر کوئی خرچ کر رہا ہے۔ لیکن شہدائے کربلا نے کیا کیا؟ صرف مال کو خرچ نہیں کیا، صرف اپنے مقام اور مرتبے کو خرچ نہیں کیا ہے، صرف اپنی جان کی بازی نہیں لگائی، بلکہ کیا ہے؟ الذین بذلوا مہجہم، اپنے مہجہ قلبی کو فدا کر دیا، اپنے مہجہ قلبی کو فنا کیا۔ مہجہ کسے کہتے ہیں عربی کو؟ کہ جو فدا کیا ہے شہدائے کربلا نے۔ محسوس کریں، ربط مصائب اور مجلس تمام کر دوں۔ دیکھیں ہمارے بدن میں جو اعضاء و جوارح پائے جاتے ہیں، کتنے اعضاء و جوارح ہمارے پاس ہیں، ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ وہ دیکھے۔ کان کا کام کیا ہے؟ وہ سنے۔ زبان کا کام کیا ہے؟ وہ بولے، ہے نا۔ ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے۔ انہی اعضاء و جوارح میں ایک ہمارے پاس دل ہے، ایک قلب ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ بظاہر اس کا کوئی کام نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو پھر کوئی عضو کام نہیں کرتی۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے، آنکھیں ہوں گی نظر نہیں آئے گا، کان ہوں گے سنا نہیں جائے گا۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے، زبان موجود ہے مگر بولا نہیں جائے گا۔ تو ایک مرکزی حیثیت قلب کو حاصل ہے۔ کام کیا ہے؟ کہ صاحب اس کے 2 کام ہیں، ایک معنوی کام ہے، ایک مادی کام ہے۔ معنوی کام یہ ہے کہ کون سا عضو اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے گا، یہ دل طے کرتا ہے۔
آنکھوں کا کام دیکھنا ہے مگر دل کرے گا کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، زبان کا کام بولنا ہے مگر دل طے کرے گا کیا بولیں اور کیا نہ بولیں۔ اور اسی بنیاد پر، اسی فلسفے کی بنیاد پر ہشام نے امامت کو واضح کیا تھا ایک مناظرے میں، کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں امامت کو نہیں مانتا تو امام نے کہا تیری زبان ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا بولتا ہوں۔ کہا آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا دیکھتا ہوں۔ کہا کان ہے؟ کہاں ہیں؟ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا سنتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دل بھی ہے۔ کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب یہ تو مرکز ہے، یہی تو سارے اعضاء و جوارح کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے کہ کیا دیکھوں گا، کیا بولوں گا، کیا سنوں گا، یہ دل طے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ تو کتنا نامعقول ہے کہ تیرا ایک چھوٹا سا وجود، تیرا چھوٹا سا ایک جسم پروردگار نے اس کو بھی بغیر حاکم کے نہیں چھوڑا، بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، اعضاء و جوارح میں دل کو رہبر بنایا، وہ رہبری کرتا ہے، وہ رہبری کرتا ہے، اور تمام اعضاء و جوارح اس کے ذریعے سے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کو بغیر رہبری کے چھوڑ دیا جائے، بغیر امامت کے چھوڑ دیا جائے؟ یہ اتنا مستند اور اتنا مستحکم جواب تھا کہ جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام سفر حج پر گئے، امام علی مقام سفر حج پر گئے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ ہشام کو بلاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام کو بلوایا امام علی مقام نے، اور جب ہشام ملنے کے لیے آئے تو کیا فرمایا؟ مرحبا بناصرنا، ہمارے مددگاروں کے لیے مرحبا۔ امام علی مقام نے تعریف کی ہے۔ کتنا سن تھا اس وقت ہشام کا؟ صرف 17 برس کے تھے، 17 برس کے ہشام، اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے جب یہ آپ نے مناظرہ کیا، امام علی مقام کی بہرحال تعریف ملی۔ تو دل کا کام بظاہر کیا ہے؟ معنوی کام یہ ہے کہ یہ ارادہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اعضاء و جوارح فیصلہ لیتے ہیں۔ مگر وہی اس دل کا ایک کام اور ہے جو مادی کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے بدن میں خون پایا جاتا ہے، 2.5 لیٹر 3 لیٹر جتنا بھی ہو، اس دل کا کام یہ ہے کہ اس خون کو لگاتار ہمارے بدن میں اس کا جریان جاری رکھے، اس کا دوران رکھتا ہے ہر رگ کے اندر، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ دل کا کام ہے کہ دھڑکتا ہے اور اس خون کو اس رگ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی وقت کسی رگ میں خون جانا بند ہو جائے تو فالج کا اٹیک آتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی وہ عضو کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ یہی کام ہے دل کا، ہر چھوٹی بڑی رگ میں خون کو پہنچانا۔ اور یہ اپنے کاموں کو لے کر اتنا سنجیدہ ہے، اتنا سنجیدہ ہے کہ اگر کبھی یہ محسوس کرے کہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہوں، میرا کام ہے ہر جگہ خون پہنچانا، اور کہیں خون نہ پہنچے تو یہ اپنی ڈیوٹی بڑھا دیتا ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی کلائی کی رگ کو کاٹ لے تو دل کا کام ہے ہر رگ میں خون کو پہنچانا۔ تو جو ہمارے ہاتھ میں اس پنجے میں رگیں پائی جاتی ہیں وہاں بھی دل خون پہنچاتا ہے عام حالت میں، لیکن جب کلائی کی رگ کٹ جاتی ہے تو خون باہر نکلنے لگتا ہے اور انگلیوں تک نہیں پہنچتا۔ تو پھر دل یہ دیکھتا ہے کہ انگلیوں تک خون نہیں پہنچا، وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کرتا ہے تاکہ کسی طرح وہ خون انگلیوں تک پہنچائے اور فالج کا اٹیک نہ ہونے پائے۔ اس کام کو کرتے ہوئے یہ اتنا سنجیدہ ہے اپنی ذمہ داری کو لے کر کہ دوسرے اعضاء و جوارح میں جہاں خون پہنچ تو رہا ہے وہاں دوران کی رفتار کو تھوڑا کم کر دیتا ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی دیر کم چلا جائے، مگر یہاں پر پہنچانے کے لیے تیزی سے دھڑکتے ہوئے خون کو پریشر سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر یہاں رگ کو کسی بینڈیج سے نہ باندھا جائے، یہاں پر پٹی نہ باندھی جائے، پٹی باندھ لی تو پھر دھیرے دھیرے معمول کے مطابق دل ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ اپنے کام کو کرنے لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی معنی نہ ہو تو پھر ہوگا یہ کہ دل اپنے کام کو کرنے کی وجہ سے پورے بدن میں جتنا بھی خون پایا جاتا ہے اس کو ایک رگ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، سارا بدن اس ایک رگ سے باہر ہو جائے گا، اور جب سارا خون رگ سے باہر ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ غلطی دل کی نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ اپنی مسئولیت نبھا رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے کسی طرح چاہتا ہے کہ یہ خون انگلیوں تک پہنچا دے۔ اسی فلسفے کی بنیاد پر ہمارے یہاں حلال کیا ہوا جانور جائز ہے اور جھٹکے والا جانور حرام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی فلسفہ ہے کیا کہ جب 4 رگیں کٹتی ہیں تو دل سارے خون کو ان رگوں میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس بہانے بدن کا پورا خون جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ گوشت بغیر خون کا پاکیزہ ہو گیا۔ اب کوئی اگر اسے کھائے گا تو اس خون کی وجہ سے جو بیماریاں منتقل ہو سکتی تھی وہ منتقل نہیں ہوں گی۔ اور جھٹکے کا کیوں حرام ہے کہ جیسے ہی جانور کا سر کاٹا جاتا ہے تو دل سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور جب وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ مجھے کرنا کیا ہے تو ہارٹ فیل ہوتا ہے۔ جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو جو خون جہاں پر تھا وہ وہیں پر ٹھہر جاتا ہے۔ جب دل نے کام ہی کرنا بند کر دیا تو فوراً کیا ہوگا؟ خون وہیں پر رکتا ہے۔ چونکہ خون بدن سے نہیں نکل پاتا، اب ایسے گوشت کو کوئی استعمال کرے تو اگر اس
اس جانور میں کوئی بیماری ہے تو وہ ہماری طرف منتقل ہو سکتی ہے، لہٰذا ذبیحہ جائز ہوا اور جھٹکے کا ہمارے یہاں حرام ہو گیا۔ تو دل کا کام ہے خون کو رگوں تک پہنچا دینا۔ جب کبھی یہ دل اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو پورے بدن کے خون کو نکال کر اس ایک رگ میں لے آتا ہے، یہاں تک کہ بدن کا پورا خون صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں جانتے ہیں خون کہاں بچتا ہے؟ دل کے اندر، دل کو زندہ رکھنے کے، ایک تو دل کے باہر خون ہے پورے بدن میں، تھوڑا سا خون، چند ml خون دل کے اندر بھی پایا جاتا ہے تاکہ دل کی رگوں میں بھی خون پہنچتا رہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ آخر میں دل اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے اپنے وجود کے اندر پائے جانے والے خون کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر عضو کا خون ختم ہو چکا ہے، رگ میں پہنچانے کی کوشش ہے، اس نے دیکھا اب بھی انگلیوں تک خون نہیں پہنچا۔ اب یہ اپنے خون دل کو، جسے ہم خون دل کہتے ہیں، آپ نے شعروں میں کتنا سنا ہوگا، یہ خون دل کو نکالتا ہے۔ کسی طرح وہ سوچتا ہے میرا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو پڑ جائے، ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹوں، اپنے اندر کے خون کو بھی اس رگ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دل کے اندر پایا جانے والا خون بھی ان رگوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان رگوں سے بھی باہر نکل جاتا ہے، مگر چونکہ جان واپس نہیں آتی تو آخر دل کے اندر جو خون تھا پورا خون باہر ہو گیا، ایک قطرہ خون دل کے کونے میں کہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ اب پریشر نہیں بنتا، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، تو وہ آخری قطرہ خون کا دل کے اندر رہتا ہے۔ اگر میری باتوں پہ یقین نہیں ہو رہا ہے تو کل گوشت خریدنے جائیے گا، جانور کا دل خرید کے لائیے گا، جب اس دل کو آپ چاک کریں گے، دو نیم کریں گے، اس دل کو دو نیم کریے گا، اس دل کے اندر چاہے چھوٹا دل ہو چاہے بڑا دل ہو، جانور کا ہو پرندے کو ہو، جب چاک کریں گے تو اس دل کے اندر آپ کو خون کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا نظر آتا ہے، لکا نظر آتا ہے۔ اسی آخری خون کے قطرے کو جو باہر نہیں نکل سکا، وہ وقت کے گزرنے کی وجہ سے خون کا آخری قطرہ لکا بن جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے۔ عربی میں خون کے اس آخری قطرے کو مہجہ کہا جاتا ہے۔ اب ترجمہ کریے، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین۔ شہدائے کربلا وہ تھے جنہوں نے اپنی جان کو حسین پر قربان نہیں کیا، جنہوں نے اپنے مال کو قربان نہیں کیا، جنہوں نے اپنے وجود کے خون کو قربان نہیں کیا۔ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، انہوں نے دل کے اندر پائے جانے والے خون کے آخری قطرے کو بھی حسین کے اوپر فدا کیا کہ کسی طرح میرا وجود امام کے کام آ جائے، میرا وجود امام کے کام آ جائے۔ اور اس طرح سے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ ان شہدائے کربلا نے اس ذمہ داری سے اس کام کو ادا کیا کہ جب عصر عاشوراء حسین مظلوم کربلا میدان کارزار میں آئے تو کبھی سامنے زہیر کی لاش کو دیکھا، کبھی وہب کی لاش کو دیکھا، کبھی اکبر کے جنازے کو دیکھا، کبھی عباس کے جنازے کو دیکھا، تو ایک مرتبہ پکار کے کہتے ہیں این مسلم، اے میرے مسلم کہاں ہو؟ آپ نے کبھی غور کیا مسلم تو کربلا میں موجود نہیں ہے، پھر مسلم کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے شہدائے کربلا نے اپنے خون دل کو حسین پر فدا کیا تھا، کوفے میں وہی عمل حضرت مسلم نے کر کے دکھایا کہ اپنے بدن کی آخری قطرے کو، آخری بوند کو بھی حسین کے اوپر فنا کر دیا۔ اور اب حسین نے ایک ایک کا نام لے کر پکارنے کے بعد آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ملائکہ آئے، امام نے واپس بھیج دیا، اجنہ آئے، واپس بھیج دیا۔ اے میرے مولا، کسے بلا رہے ہو مدد کے لیے؟ ملائکہ سے مدد نہیں لیتے، اجنہ سے مدد نہیں لیتے، ارے کس کو بلا رہے ہو؟ عباس قتل ہوا، اکبر مارا گیا، اور محمد شہید ہوئے، قاسم کا بدن پامال ہوا، اصغر کے گلے پہ تیر سے شعبہ مارا جا چکا، کسے بلا رہے ہو؟ جانتے ہیں امام کا جواب کیا آئے گا؟ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشوراء ہے۔ تو اگر ہر دن عاشور ہے تو قیامت تک ہر عصر عاشوراء حسین کی آواز گونجے گی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ ارے کل تم کربلا میں ہوتے تو جان سے حسین کی مدد کرتے، خون سے حسین کی مدد کرتے۔ آج کربلا سے دور ہو، کردار سے حسین کی مدد کرو، اخلاق سے حسین کی مدد کرو، سیرت سے حسین کی مدد کرو۔ لیجئے لاشوں میں راشہ طاری ہوا، سفید ہو چکی نورانی میتوں نے ایک مرتبہ تڑپنا شروع کیا، آقا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ اپنے آپ کو آپ کے اوپر قربان کر دیتے۔ حجت تمام ہوئی، حسین نے تلوار کو بے میان کیا، جنگ کا آغاز دیوار کوفہ
کوفہ سے فوج اشقیہ ٹکرانے لگی. آپ نے سنا ہے نا کہ یہ وہ عالم تھا کہ جب فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرا رہی تھی. 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین حیدری خون کا اثر دکھا رہا ہے, آس پاس فوج نظر نہ آئی تو دن بھر کا تھکا حسین, خستتن حسین, صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک گود کے پالوں کے جنازے لانے والا حسین, برابر کے بھائیوں کی میتوں پہ جانے والا حسین, دوستوں احباب کی میتوں پر آنسو بہانے والا حسین. ایک مرتبہ دیکھا فوجیں دور جا چکی ہیں, تھکے ہوئے تھے نا حسین, خستہ تھن تھے حسین, سر کو جھکا کر سانسوں کو تازہ کرنے لگے, بالکل اسی انداز میں جیسے جب کوئی خطیب یا طالب علم تقریر کرتا ہے تو جتنی دیر صلوات ہوتی ہے وہ اپنے دم کو تازہ کرتا ہے, سانسوں کو تازہ کرتا ہے. تاریخ کربلا حسین نے دیکھا فوجیں بہت دور جا چکی ہیں نا, ایک مرتبہ سر کو جھکا کر آرام کرنے لگے, سانسوں کو تازہ کرنے لگے. اچانک ایک شقی نے زمین کربلا سے ایک پتھر اٹھایا, آقا کی پیشانی کا نشانہ لیا, پتھر حسین کی پیشانی سے ٹکرایا, خون جاری ہو گیا. امام مظلوم کربلا نے ذوالجناح پر سوار تھے, ابا کا دامن اٹھایا. عزیز و مصائب نہ پڑھنے کی شے ہے نہ سننے کی شے, صرف تصور کریں. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, پیشانی کو صاف کرنے لگے, خون کو صاف کرنا چاہتے تھے. ابھی پیشانی پر ہاتھ پہنچا تھا کہ حسین کا سینہ نمودار ہو گیا. اور ملائے کاہل نے حسین کا صاف سینہ دیکھا, 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا, حسین کے سینے کا نشانہ لیا, تیر حسین کے سینے سے ٹکرایا. آقا گھوڑے پہ جھومنے لگے, تیر کو نکالنے کی کوشش کی, نکال نہ سکے. یہی وہ عالم تھا کہ جب فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھومنے لگا, زمین کی طرف آنے لگا. زیارت ناہیہ میں امام نے سلام کیا, سلام ہو شہید پر کہ وقت شہادت جس کا جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر. ارے جنازہ کہاں تھا؟ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو بدن زمین تک نہیں پہنچا, تیروں پہ حسین کا لاشا معلق ہے. اجرکم اللہ, تیروں پہ حسین کا لاشا معلق تھا. مگر آپ نے سنا ہوگا حسین نے سجدہ آخر بھی کیا ہے, تو سجدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ پیشانی زمین تک پہنچے. اے میرے مولا سجدہ کیسے کیا آپ نے؟ امام نے دیکھا تیروں پہ بدن معلق تھا, اپنے بدن کو فشار دینا شروع کیا, بدن کو دبانا شروع کیا. تیروں نے حسین کے بدن کو پار کیا, پیشانی زمین کربلا پہ پہنچی. پروردگارا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے. شمر ذوالجوشان کند خنجر لے کے آگے بڑھا, سر و تن میں جدائی, زمین کربلا پہ زلزلہ ہو رہا ہے. امام رضا اپنے شاگرد ریان ابن شبیب سے کہتے ہیں, یہ ابن شبیب ان کن تباکیا لشیفب کے للحسین, یہ ابن شبیب کبھی کسی بات پر رونا ہے تو میرے جد حسین پر رونا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایسے ذبح کیا جیسے بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے, جیسے گوسفندوں کو ذبح کیا جاتا ہے. مگر ہاں مولا, جیسے گوسفند ذبح ہوتے ہیں اگر ویسے ذبح ہو جاتے تو شاید صبر آتا. مگر ہاں گوسفند بھی جب ذبح ہوتے ہیں تو پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے, پانی پلایا جاتا ہے. مگر ہائے حسین مظلوم کربلا, 3 دن کا بھوکا پیاسا, زمین کربلا پہ ذبح ہو رہا ہے. تل زینبیہ سے زینب دیکھتی ہے, پسر سعد میرا بھیا قتل ہو رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. صلی اللہ علی الباقین علی الحسین, صلی اللہ علی الباقین علی الحسین, صلی اللہ علی الباقین علی الحسین. اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومظلومہ وحسین. کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر, سکینہ کہتی تھی سنو میرا سفر,
ارے سب کے تھے شان بندھے میرا بندھا تھا گلا سب کے تھے شان بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میرے پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی ظلم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا بابا مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہے سبز اماری میں جب بیٹھ کے جاتی تھی میں آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا 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 چین میسر مجھے آ نہ سکا ایک پل زخمی گلا ہو گیا اور میرے پاؤں شل رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا آنکھ برسنے لگی قلب ہوا نوحگر آیا نظر جب مجھے نیزے پہ اصغر کسر روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا راہ میں امو کو جب دیکھا تو میں نے کہا کھول دو میری رسن گود میں لے لو چچا دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میری پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہے ظلم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہے زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں پنجوں پہ چلتے رہے بابا میں
چپ چلتی رہے بابا چپ چلتی رہی بابا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا گئے شبیر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا گئے شبیر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا گئے شبیر السلام علیکم